بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نعبد و ایاک نستعین. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ آپ دوستوں کا. آپ نے وقت نکالا, ہم نے آپ کو شارٹ نوٹس پہ تکلیف دی ہے. میرے ساتھ ہمارے بھائی, ہمارے چیئرمین SIC صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہیں. اپوزیشن لیڈر پنجاب احمد بچر صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ پنجاب کے کسان ونگ کے پریزیڈنٹ میجر سرور صاحب, ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب کے کسان ونگ کے جنرل سیکرٹری, ممبر صوبائی اسمبلی میاں اعجاز شفیع صاحب, ہمارے حقیقی MNA ترجمان کسان ونگ مرکزی خالد صدرید صاحب جو حقیقی MNA ہے ٹوبہ سے, اور ساتھ لیاقت مکل صاحب ہمارے ہیں, یہ KP کے کسان ونگ کے جنرل سیکرٹری ہیں. سندھ والے دوست جو ہے آج کیونکہ پنجاب کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے ٹو سٹارٹ, تو زیادہ دوستوں کو ہم نے تکلیف نہیں دی. ہمارے دوست یہاں پہ موجود ہیں ساتھ. آج ابھی کچھ دیر پہلے ایک ایونٹ میں جب ہم نے کسان ونگ کے پنجاب کے جو عہدیداران تھے اور پنجاب کے دیہاتی علاقوں کے پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی تھے, حقیقی MNAs اور حقیقی MPs, ان کو یہاں پہ بلایا. کسانوں کے ساتھ جو انگیجمنٹ چل رہی ہے آن گراؤنڈ پاکستان تحریک انصاف کی, اس حوالے سے ایک میٹنگ تھی. ہماری یہ پریس کانفرنس آلریڈی اسکیجولڈ تھی زراعت کے حوالے سے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کسانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے جس نے پاکستان میں کسانوں کا سب سے زیادہ ووٹ لیا. پاکستان کے کسانوں کی میجورٹی نے عمران خان صاحب کے موقف کی تائید کرتے ہوئے 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو بیش بہا کروڑا ووٹ جو ہے وہ دیے ہیں. یہ ایک زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جس کے ساتھ اس بجٹ میں آپ نے اکنامک سروے میں دیکھا ہوگا کہ جتنی زیادتی اس شعبے کے ساتھ ہوئی ہے, جتنا ظلم اس شعبے کے ساتھ ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک سال کے اندر یہ جو گروتھ ہے یہ 6.25 سے نیچے ہو کے 0.56 پہ پہنچ گئی ہے. اور یہ کون سا سیکٹر ہے؟ یہ وہ سیکٹر ہے جس کے بارے میں یہ خود کہتے ہیں اکنامک سروے میں, جس کو وہ کہ ہم نہیں مانتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ فگر اس سے زیادہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ لیبر فورس کا 37% حصہ جو ہے وہ کسان ہے. اب ان کسانوں کے لیے آپ نے اس بجٹ میں کیا رکھا ہے؟ ریلیف کیا دیا ہے؟ کیا کھاد کی قیمت کم ہوئی ہے؟ کیا بیج کی قیمت کم ہوئی ہے؟ کیا پیسٹی سائیڈز کی قیمت کم ہوئی ہے؟ کیا ٹریکٹر کی قیمت کم ہوئی ہے؟ کیا ٹیوبویل پہ جو اسپیشل جو سبسڈی ملتی تھی کیا وہ بحال ہوئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کسان بجلی کے بلوں کی وجہ سے بجلی سے اپنے ٹیوبویلز کو ڈائیورٹ کر گئے تھے سولر کی طرف. آپ نے یہ دیکھا کہ اس سولر کے اوپر بھی انہوں نے لگا دی ہے ڈیوٹی جو ہے وہ 18% جو ہے اس کو کر دیا ہے سولر پہ بھی. اب یہ سولر کون سا ہے؟ چرائی صاحب آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پہلی پریس کانفرنس بجٹ کے سلسلے سے میں کی تو وہ 30% گروتھ جو انہوں نے ڈالی تھی وہ آپ کی چھتوں کے سولر بھی اس کے اندر ڈال دیے تھے, تب جا کے انہوں نے اپنی گروتھ وہاں سے برابر کی. اب وہ کسان بیچارہ جس کو ٹریکٹر ڈبل ٹرپل قیمت پہ مل رہا ہے, جس کو DAP 13.5 سے اوپر چلی گئی ہے, جس کی یوریا جو ہے وہ اس کی ڈبل ٹرپل قیمت ہوگی اور اویلیبل بھی نہیں ہے, 6,500 کے ارد گرد چلی گئی ہے, اس کسان کو آپ سولر ڈیوٹی لگا کے سولر پینل بھی آپ نے اس کے مہنگے کر دیے ہیں. ہم نے بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں, بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو کسان دشمن ہے وہ پاکستان دشمن ہے. ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس حکومت کی جب سے یہ آئے ہیں PDM کے لوگ پچھلے 3 سالوں میں ان کی کسان دشمن پالیسیز ہم سب کے سامنے ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسانوں سے بدلہ لے رہے ہیں. بدلہ کس بات کا؟ کہ کسان عمران خان کے ساتھ تھے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جنہیں ہم خان کے کسان کہتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ خان کے کسان اور خوشحال پاکستان, یہ وہی کسان ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بحران کی حالت یہ ہے کہ کپاس کی پیداوار میں 34% کمی ہے, مجموعی پیداوار میں 31% کی کمی واقع ہوئی ہے. کپاس کا جو امپورٹ بل ہے وہ $448 بلین سے بڑھ کے $1.9 ارب پہ پہنچ گیا, جہاں
درآمد شدہ کپاس پہ 0 GST تھا، وہاں ہمارے مقامی کسانوں کو بیج جو ہے اس پہ 18% GST جو ہے وہ موجود ہے، نہیں ختم ہوا۔ ٹریکٹروں کے اوپر 14% ٹیکس دینا پڑتا، نہیں ختم کیا ہے۔ مکئی کی پیداوار 15% چلی گئی ہے نیچے، گندم کی پیداوار 8.9% کمی آئی ہے، میجر کراپ 8% گراوٹ آئی ہے۔ اگر آپ نیچے جاتے ہیں تو جو انہوں نے تخمینہ، جو ٹارگٹ انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے تھے گندم کے، وہ 32 ملین ٹن کے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وی لینڈڈ شارٹ آف دیٹ ٹارگٹ، اور وہ 32 کی بجائے 28 ہے۔ ہمارا جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے، مختلف تنظیموں سے بات کی ہے، مختلف کسانوں سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی بکواس ہے، 28 بھی نہیں ہے، یہ 28 سے بھی نیچے ہے، یہ 25 ملین ٹن ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اکنامک سروے میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 11 کروڑ سے زائد پاکستانی غذائی قلت کا شکار ہیں اور عدم تحفظ ہے، جس میں 17 لاکھ 1.7 ملین افراد ہنگامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تقریباً 5 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو بحران کی سطح کی غذائی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ مزمل اسلم نے اگلے دن سلپ آف ٹنگ ہوا یہاں پہ، اس کی میں آپ کو کریکشن کرتا جاؤں۔ مزمل اسلم جو ہے وہ جو غذائی جو اجناس کی کمی ہے اس کا تخمینہ وہ کہتے ہیں کہ 10 ارب ڈالر، 10 ارب ڈالر مطلب 2825 ارب روپے بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اجناس کی کمی ہے اس کو پوری کرنے کے لیے یہ حکومت پاکستان جو ہے یہ پیسہ، یہ فارن ایکسچینج کہاں سے لے کے آئے گی، اور یہ کمی کیوں ہوئی ہے؟ یہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ زراعت میں یہ جو بحران آیا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ آپ کی ان کسان دشمن پالیسیز کا نتیجہ ہے جہاں کھاد مہنگی اور ناپید ہو چکی ہے، جہاں پہ ٹریکٹر کی پروڈکشن کا جو فرق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جو 15-20 ہزار ٹریکٹر جو ہے وہ ہر سال آپ کو زیادہ چاہیے، جس کی پروڈکشن کے حوالے سے یہ کچھ نہیں کر سکے۔ حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکمران ہے وہ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، گو کہ آج کل یہ اسلام آباد کے لینڈ مافیا کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کو کنسیشن دے رہے ہیں، کسان کو کنسیشن نہیں دے رہے ہیں۔ مبارک تو لینڈ مافیا کو دینی چاہیے، وہ تھوڑا کام ہو گیا جی، تے افسوس کرنا چاہیے۔ سارے پنجابی کہتے ہیں اتنے تو 70 پہ گئے نے لوگوں دے، افسوس کرنا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کے جن کسانوں کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے۔ کچھ فگرز ہیں، میں آپ کی اجازت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ قوم بھی یہ سن لے۔ دیکھیں سر، اہم بنیادی فصلوں کی جو تشویشناک صورتحال ہے وہ ایز اے ہول تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 13% ہے۔ گندم پیداوار وہ جو ہے 31 یہ ان کے فگرز ہیں، یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ویسے تو ہم اس پہ یقین نہیں کرتے ہیں، مگر ان کے فگرز کی گراوٹ جو ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ گزشتہ سال 31.81 ملین ٹن سے 8.9% کم ہو گئی ہے، اور صرف 28 یہ کہہ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں 25 ہے۔ اگر آپ اس سے آگے آ جائیں تو یہ جو نقصان ہوا ہے، جب آپ نے 3900 روپے گندم کی جو امدادی قیمت تھی جو کہ 40 روپے فی کلو سے کم ہو کر منڈی میں 2200 روپے تک گر گئی تھی، اس سے جو نقصان ہوا وہ نقصان 2200 ارب روپے کا نقصان ہے۔ وہ کتوں پورا ہوئے گا؟ کون پورا کرے گا نقصان؟ یہ نقصان کس کا؟ کسان کا نقصان، پاکستان کا نقصان، پاکستان کی معیشت کا نقصان ہے۔ ذبح کرنے کے لیے صرف کسان رہ گیا ہے۔ ربی سیزن جو ہے اس میں گندم کی پیداوار کا تخمینہ 28 ملین ٹن، جو کہ ہدف سے ان کے مطابق 5.16 ملین ٹن بھی کم ہے۔ کپاس سے آ جاؤ، پیداوار 30.7% سے کم ہو کر صرف 10.22 ملین گانٹھوں تک، اور یہ اگر مالی سال اس میں 25 میں دیکھیں تو یہ 7.8 ملین ٹن تک آ گئی ہے۔ یہ قومی ہدف سے 50% اور گزشتہ سال سے 34% کم ہے۔ قومی ہدف سے 50 اور گزشتہ سال ایک کپا، مطلب ہم بڑا پرائیڈ فیل کرتے تھے کہ دنیا میں ایک تو وہ کپاس فصل ہے نا، گندم ہم کھا رہے ہیں، اس سے گزارا، یہ وہ چیز تھی جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، ہم پرائیڈ فیل کرتے تھے۔ یہ کمپیٹیٹو دنیا کے اندر اگر ہماری کوئی چیز آتی تھی ایجپشن کاٹن کے مقابلے میں، اس ہتھوڑی کپا جاتی تھی۔ اور آپ دیکھیں کپاس کا انہوں نے کیا حشر کیا ہے، اور حالات یہ ہیں کہ قیمت 7000 روپے سے کم ہو کر
6,000 रुपए की वजह से किसानों को 1,000 रुपए फी 40 किलो का नुकसान हुआ है। पर ये नुकसान कौन पूरा करेगा? किसान दे बच्चे भुखे मरदे पे। बरामदी बिल, आपका जो इंपोर्ट बिल है कपास का, वो $1.9 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान है, जो गुज़िश्ता साल सिर्फ 448 मिलियन डॉलर सी, वो इस साल 1.9 बिलियन डॉलर के उत्ते पहुंच जाएगा। ये विजर्ड्स हैं। ये नीदरलैंड का इंपोर्टेड जड़ा वजीर खजाना है, जो सुना है कि आज मतलब है सरकारी मुलाजमों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, सुना है चंद दोस्तों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विरक साहब आओ ना जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो भी किया है, बायकॉट भी किया है। मैंने तो नहीं देखा, हम तो देखते थे लोग बड़े प्राइड से वजीर खजाना के सज्जे खबे बैठ के जनाब हम बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो हम बैठनू अपने बंदे नाल बैठनू इन्होंने तैयार नहीं। मकई की तरफ आप आ जाएं तो 15.4% कमी हो गई है मकई के अंदर, और जो कम होकर 9.74 मिलियन टन से ये 8.24 मिलियन टन रह गई है। कीमत 2,850 से 2,000 के ऊपर आ गई है। नुकसान, गन्ना पैदावार 3.9% से कम होकर 87.64 मिलियन टन, पीछे 85.62 मिलियन टन रह गई। चावल पैदावार में मामूली कमी है, मगर तुसी वेख लो बाल कमी है। हम क्योंकि ये फिगर्स एक्सेप्ट नहीं करते, हम ये समय है बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में कह चुके हैं, बट ये इससे भी नीचे चला गया है। 2200 अरब का तो मजमूई नुकसान है ही है किसान को सिर्फ उस साल में, मगर कुल जीडीपी में जो हिस्सा बनता है इस नुकसान का, अगर आप वो देख लें 2200 के हवाले से, तो वो 23% बनता है। कोई इनको इदराक नहीं है इस बात का। जो इश्यूज है, लागत क्या आ रही है, फिर उसको मिल क्या रहा है वापस, उस हवाले से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। मतलब है कि मेरा कणक थे, कपास थे, गन्ने थे, चावल थे, ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जी, ये मैंने 50 रुपए की या 100 रुपए की चीज बनाई है, मुझे वापस मिल रहा है 20 रुपया, मुझे किसने इसमें से निकालना है? मुझे हुकूमत ने निकालना है, मुझे हुकूमत ने को पॉलिसी देनी है, हुकूमत ने मुझे रिलीफ देना है, क्योंकि एग्रेरियन इकॉनमी है। अगर यहाँ हमारी तबाही होती है तो हम तो आगे अपनी कमर सीधी नहीं कर सकते हैं। आपकी टेक्सटाइल जो है, कपास का जो मैंने आपको सारा बताया, आप देखें कि इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज वेल, जो कि ऑलरेडी वो ठंडी हुई पड़ी है। आपने राह साहब ही वो निकाल दिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ट्रैक्टर के जो यूनिट फरोख्त हुए अप्रैल, वो 25,000 पे आ गई है, हालांकि पिछले साल 39,838 ट्रैक्टर प्रोड्यूस हुए हैं, और ये जो वो कमी हुई है उसके बाद वो 38,000 से ट्रैक्टर जो है आ गए हैं 25,000 पे। और ट्रैक्टर की कीमत आप देखें कहाँ पहुंच गई है। ठीक है, ये कहाँ से किसान खरीदेगा ट्रैक्टर? कहाँ से? वो फ्यूल अफोर्ड नहीं कर सकता, किराए पे अफोर्ड नहीं कर सकता। हालात ये हो गए हैं। आपको चाहिए था कि आपके पास 3 साल से आप PDM 1 PDM 2 बैठे हैं, तुसा कोई ट्रैक्टर दिया संधा इत्थे लाओ उन्होंने बढ़ाओ हुआ, मतलब है 39 से आप 25 के ऊपर ले आए हैं। क्यों लोग ट्रैक्टर क्यों नहीं खरीद रहे? सर कितों, वो कितनी लागत लान उस खेत जिसके लिए वो 5 मिलियन से ऊपर का ट्रैक्टर खरीदें और वो पैसे इन्वेस्ट करें, फिर अपनी फसल के ऊपर इन्वेस्ट करें, फिर पानी पे इन्वेस्ट करें, फिर पेस्टिसाइड, वो वापस की आना जी। सो क्योंकि वापस कुछ नहीं आ रहा तो वो बेचारे वो काम, तो क्या हुआ? किसान तो वेला हुआ, उधर से वो जो इंडस्ट्री अगर कोई प्रोडक्शन के लिए भी बैठे हैं तो वो भी आउट ऑफ प्रोडक्शन चले गए, वो भी वहां से फारिग हो गए। जो आपके खुराक के तजारती तवाजुन में बिगाड़ है, खुराक की बरामदात कम हुई हैं, हम समझते हैं ज़्यादा कम हुई हैं। हम ये समझते हैं कि ये 6.25 से मिलियन जब उससे डॉलर से वो नीचे आ गई हैं 6.16 पे, तो हम समझते हैं कि इन्होंने मामूली दिखाया है। इट इज़ लॉट मोर देन दैट। देखें, पॉलिसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गलत पॉलिसियाँ, मसलन बीज जो है मुकामी, उस पर 18%, कपास के बीज पे GST जो है वो GST है हमारे मुकामी पे, इसके मुकाबले पे जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पे 0% है। तो कोई अपने मुकामी जिम्मेदार को क्यों प्रमोट करेगा? जब बाहर से 0% के ऊपर आ रहा है और यहाँ से 18 पे आ रहा है, तो जो भी टेक्सटाइल ओनर है वो बाहर से मंगा लेगा, उसको बाहर से सस्ता पड़ता है। आप किल कर रहे हैं,
ون بائی ون آپ ہر کپاس، ہر سیکٹر کو، سب سیکٹر ایگریکلچر کو آپ تباہ کر رہے ہیں کہ کسان سانس لینے جوگا نہ رہ سکے۔ آم کی فصل پہ آ جائیں، دیکھیں آپ کے فروٹ گروز بھی تو ہے نا، وہ بھی اسی کے اندر آ رہا ہے۔ آپ کی آم کی فصل میں 75% کمی ہوئی ہے، جو مینگو گرور ہے۔ آپ کے کنو کی ایکسپورٹ میں 50% کمی ہوئی ہے۔ آپ کے پیاز کی ایکسپورٹ میں 50% کمی ہوئی ہے۔ آپ کی مکئی کی ایکسپورٹ میں 87% کمی ہوئی ہے۔ کپاس کی امپورٹ میں 300۔ دیکھیں امدادی قیمتیں، کسان کو کم از کم سرمایہ کاری چاہیے ایسے جو کہ انہیں انشور کرنی چاہیے، کم سے کم منافع لینے کے بعد تاکہ وہ کام کر سکیں، تاکہ وہ اپنا یہ جو بیلنس بیچ میں آ رہا ہے اس کو پورا کر سکیں۔ آپ کے جو آپاشی کے معاملات ہیں آپ وہ دیکھ لیں کہ نہروں کے کیا حالات ہیں۔ بل صفائیوں کے نام پہ آپ پیسے بنا رہے ہیں، مگر نہروں کے محکموں میں بھرتیاں ضرور ہیں، وہ نہریں کتنی ایفیکٹولی، کتنا ناکارہ ہو کے رہ گیا ہے۔ کریڈٹ میں آپ نے کیا کریڈٹ کسانوں کے لیے، یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں کسانوں کے لیے کیا کریڈٹ رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی مٹی کے لیے آپ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں ریسرچ کے لیے، فیڈرل اس کے دسو نہ اس بجٹ دے وچ یا اپنی پرفارمنس میں ان اداروں نے کیا کیا ہے۔ آپ کی سیڈ پالیسی تک اس وقت تک منظور نہیں ہوئی ہے، اپروو نہیں ہوئی ہے۔ پرانی سیڈ پالیسی جو ہے ان کے اوپر کیا عمل درآمد ہوا ہے، ہمیں یہ بھی آپ بتا دیں۔ دیکھیں یہ جو بجٹ ہے یہ تو کسانوں کے لیے بالکل وہ جو کیا کہتے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو تباہی والا بجٹ ہے، یہ دشمنی والا بجٹ ہے، یہ کسان کش بجٹ ہے، یہ کسان کے بچے مارنے والا بجٹ ہے۔ کسان کا حل خاموش ہے، بچے رو رہے ہیں اپنے گھر۔ وہ دیکھیں آپ کو میں نے اس دن فگر بتائی کہ 30% جانور واپس آ گئے۔ میں صرف یہی بات اس دن میں نے کی، مین جو پریس کانفرنس ہم کر رہے تھے، وہ جانور کہدا سی تھے کتنے گیا واپس؟ وہ کسانوں کا جانور تھا، ڈیری فارمرز تھے، یا وہ سلاٹر ہاؤسز سے گئے تھے، یا وہ چھوٹا کسان جس نے بیچارے نے پورا سال 2-3 جانور پالے ہیں کہ چلو قربانی ہوئے گی تو میرا قربانی کا خرچہ بھی نکل آئے گا۔ وہ 30% کسی ارب پتی کے گھر تو نہیں گیا جانور واپس، وہ جہدے گھر گیا وہ پورے سال دی انویسٹمنٹ ہے۔ اور اب جب وہ واپس چلا گیا وہ بکنا کوئی نہیں ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں رہ گئی ہے، اور اب اس نے پھر اس کو آگے پالنا ہے جب تک اس کو کسی ٹھکانے نہیں لگاتا۔ کیا کیا آپ نے؟ لوگ مذہبی فریضہ ادا نہیں کر سکے۔ میں صرف اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ بھی فارمر کا استحصال ہے، یہ بھی فارمر کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس وقت جو میں نے ابھی پہلے بتایا، لگ میرا 100 روپیہ رہا تھے، میں نے 20 روپیہ رہا۔ نہیں، یہ بارے میں نہیں، یہ کوئی اکنامکس میں کسی چیز کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کما تھوڑا رہے ہیں لگا زیادہ رہے ہیں۔ یہ جو لاگت ہے کاسٹ آف پروڈکشن کسان کو ملنی چاہیے، اور کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اگر آپ کو نہیں دیں گے تو جو گندم کے ساتھ ہوا کہ وہ 1600 پہ 1700 پہ، اور اس پہ بھی اب وہ رل رہی ہے۔ کسان کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیا ہے وہ کیا کرے بیچارہ؟ اس میں تو وہ اپنا بیج کا ادھار واپس نہیں کر سکتا، اس میں تو وہ اپنا پیسٹی سائیڈ کا دکان پہ اس کا کھاد کا جو ہے وہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم آپ نے کسان کے ساتھ یہ کیا ہے۔ دوسرا، وفاقی بجٹ کے جو اہداف ہیں وہ بالکل ان ریئلسٹک ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کے پچھلے سارے اہداف آپ کسی ایک ہدف کو بھی حاصل نہیں کر سکے، ٹھیک ہے؟ ہمیں نہیں لگتا کہ جو آپ اہداف اور چیزیں بتا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کوئی بات اور بھی کر سکیں گے۔ فضول قسم کی باتیں۔ نیشنل کمیٹی ہم نے تشکیل دے دی ہے، کیڑیاں نیشنل کمیٹیاں؟ سیڈ پالیسی تمہاری ابھی تک اپروو نہیں ہے، تم نے جو ہے وہ نیشنل کمیٹی بنا دی ہے کہ جو زراعت کے فروغ کے لیے ہوگی۔ ایک سال میں 6% سے تسی 0.5-6% تے آ گئے ہو۔ ہن تانوں فروغ یاد آیا جس لئے ساڈی کنڈ لگ گئی جس وقت کسان تباہ ہو گیا، اب آپ کو یاد آیا؟ کوئی کمیٹی شمیٹی اس میں، ہاں وہ میں کمیٹیاں تو اس واسطے عمل نہیں کرتا۔ اگلے دن خاتون دا کلپ چل رہا سی پنجاب دا، کچی باسمتی تے فلانا چاول تے 7 چاول تے 8 چاول، کیڑیاں کہانیاں نے بھائی۔ نو بڈی از انٹرسٹڈ ان دی اسٹوپڈ قسم کی گفتگو۔ کسان کو تمہاری ووکیبلری پہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تمہیں چاولوں کی قسموں کے نام یاد ہے۔
انہوں دسو بھئی جو اس اگایا ہے کیا انہوں دا پیسہ لبدا پیا کہ نہیں؟ کیا اس کے بچوں کی روزی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں؟ لاہور میں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کے آپ کس میں بتا رہے ہیں دکان کھول لو اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، استحصال پھر بھی کسان دا ہی ہوئے گا۔ فائنینسنگ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیجیٹل سسٹم کے تھرو کسانوں کو جو ہے وہ ای والٹس میں پیسے جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے، 1 لاکھ کے قرضے۔ یار واٹ نان سینس! یہاں پہ 50 لاکھ سے اوپر کا ٹریکٹر مل رہے تھے، تسی کسان نو بغیر گارنٹی وارنٹی کے آپ کہہ رہے ہیں ₹1,00,000 قرضہ دیں گے، وہ تو پیو تے آسان کرنا چاہتے ہو، اس کا گلا کاٹ کے اس کے بچوں کی روزی لے کے ₹1,00,000 کا تم اعلان کر رہے ہو، پاگل سمجھتے ہو لوگوں کو۔ یہ انہوں نے بھی اس کے اندر اپنی بجٹ کے اندر جو انہوں نے وہ کہا ہے کہ چھوٹے کسانوں کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قرضوں پہ حکومت بینکوں کو پورٹ فولیو پر 10% فرسٹ لاس رسک کوریج دے گی۔ اس قسم کی اسی پی ڈی ایم کی سابقہ ادوار کی حکومتوں میں وہ پیلی ٹیکسیوں کی اسکیموں سے لے کے وہ آگے جو قرضے انہوں نے نوجوانوں کو دیے تھے، وہ جو حشر ہوئے اور جو اس سے پروڈکشن نکلی تھی وہ ہم سب کو یاد ہے۔ یہ اسی قسم کے گمکس نے جڑے وہ دوبارہ کر رہے ہیں۔ دوبارہ سیڈ پالیسی کا میں نے یہاں نوٹ کیا تھا، بٹ آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ود یو۔ دیکھیں کسان جو ہے اس کو شدید مالی تباہی کا سامنا ہے، بہت سے لوگ کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ شرائی صاحب ٹھیکیدار ٹھیکے چھوڑ کے چلے گئے، جس علاقے میں 2.5 لاکھ روپے کلہ ٹھیکے پہ زمین تھی انہوں نے مالکوں کو کہا ہے ₹1,00,000 لینا ہے لو، ساڑھے ہوں بارے چ نہیں ہے۔ زمینیں سال کے دوران، یہاں بہت سے دوستوں کو میں جانتا ہوں جن کا دیہاتی علاقوں سے تعلق ہے، ٹھیکیدار زمینیں واپس کر کے چلے گئے ہیں۔ اب وہ لوگ جو خود کاشتکاری نہیں کر سکتے تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے ٹھیکے دیے، ان کا گھر ان کا گزر بسر اسی سالانہ ٹھیکے کے اوپر تھا۔ زمینیں چلی گئی ہیں، ٹھیکے فارغ ہو گئے ہیں، لوگ آلٹرنیٹ مینز ڈھونڈ رہے ہیں معاش کے۔ اگر آپ کا سارا کسان جو ہے وہ زراعت کے علاوہ آلٹرنیٹ معاش کے مینز چھوڑنا چاہتے، کتنے دی ایگریگیرین اکانومی ہوئے گی؟ پھر تمہاری تباہی تو شروع ہو چکی ہے۔ اور ہم آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 2026 بالکل لوگ یہ فصلہ کاشت کرنیاں چھوڑ جائیں گے، اور وہ آپ اسی نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں، گراوٹ اس حد تک جا چکی ہے کہ آپ اس ادھر پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیں جو کسان پورے 365 دن سردی گرمی توتی بنیان پا کے کھیتاں دے وچ کدی بجائی کر رہا ہے، کدی کٹائی کر رہا ہے، اللہ پہ توکل بیٹھ کے نیلی چھت والے کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ میں بات بار بار کرتا ہوں، یار اس کے ساتھ آپ نے یہ ظلم کیا ہے، اس کے بچوں کے ساتھ میں نے یہ کیا۔ کسان شدید رد عمل دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جہاں اکنامک سروے کو ایک جھوٹ کا پلندہ، اقتصادی پھانسی گھاٹ، نجس حکومت کی نحوست کا نمونہ سمجھتی ہے، وہاں اس بجٹ کو مسترد کر چکی ہے، اور اس بجٹ کے اندر کسانوں کے ساتھ، زراعت کے ساتھ، کاشتکاروں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف، پاکستان بحیثیت پارٹی تحریک انصاف کا کسان ونگ، بحیثیت خان کے کسان وہ کھڑے ہوں گے۔ ہر صوبے کے اندر پریس کانفرنسز ہوگی، لوگ اس پہ احتجاج کریں گے، لوگ باہر نکلیں گے۔ یہ گندم جو ہے یہ اس کو لوگ آگ لگا دیں گے۔ لوگوں کو اس گندم کا کیا کرنا ہے؟ یہ تحریک جو ہے یہ رکے گی نہیں، یہ آگے بڑھے گی، اس کو تحریک انصاف لیڈ کرے گی پورے پاکستان کے اندر۔ اس پہ آج ہمارے بہت سے کسان پنجاب کے یہاں موجود ہیں، اس وقت یہیں کانفرنس، اس کے بعد ہمارا ایک میٹنگز کا سلسلہ ان کے ساتھ شروع ہونے والا ہے۔ پنجاب کے زیادہ دوست کیونکہ آج پنجاب والوں کو بلایا تھا موجود ہیں۔ آپ سے ابھی بچر صاحب جو ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں اور خود کسان ہے، یہاں جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کسان ہیں، سب ذمہ دارہ کرتے ہیں، سب اپنی کاشت خود کرتے ہیں۔ میری بھی زمین ہے، میں بھی کاشتکاری کرتا ہوں، یہ سب بھی زمین کاشت کرتے ہیں، یہ کسانوں کے حقیقی نمائندے ہیں۔ میں بچر صاحب کو کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ آپ بھی گفتگو کریں۔ تھینک یو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ میں اس کو اکٹھا ہی سمجھتا ہوں، ایک ہی گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں، چچا بھتیجی کی گورنمنٹ ہے، تو جو اسلام آباد سے یہ کام شروع کرتے ہیں وہی لاہور میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو جس طرح شیخ وقاص صاحب نے پورا ایک آپ کو بتایا ہے تفصیل کے ساتھ، تو میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے کہ بیسک جو پالیسیز یہ گورنمنٹ بنا رہی ہے
کسان کچھ پالیسیز اس لیے بنا رہی ہے کہ جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ یہ رورل بیس علاقوں کو سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور پہلی دفعہ رورل بیس لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ اگر آپ دیکھیں جو یوکرائن سے گندم منگوائی گئی تھی اس وقت یہ بحران شروع ہوا، اور جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اقتصادی کونسل کی وہ میٹنگ ہوئی تھی شہباز شریف کے دور میں، اور وہ میٹنگ ہوئی تھی 29 جولائی کو، اور اگست میں جا کے یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی تھی۔ یعنی پہلی میٹنگ میں انہوں نے کیپ نہیں کیا تھا آپ کی جو یوکرائن سے گندم منگوائی گئی، اس کے بعد وہ نگران گورنمنٹ میں یہ چلتی رہی۔ پنجاب کی حد تک میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو پنجاب میں صورتحال ہے، پنجاب میں اس وقت تقریباً 2200 ارب روپے کا جو گندم کا نقصان ہوا ہے، اس میں سے 1600 ارب روپیہ پنجاب کا ہے، جو کہ پنجاب کی گندم جس طرح شیخ صاحب نے کہا ہے کہ لوگ آگ لگائیں گے، آپ اگلے کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ لوگ گندم کو باہر پھینکیں گے۔ اس کے بعد جو پوزیشن اب آ رہی ہے کاٹن کی، اس وقت آپ کی 55% جو کاٹن ہے وہ نہیں کاشت ہوئی۔ پیاز کی فصل کو بھی آگ لگائی، پیاز کی فصل کو آگ لگائی جا رہی ہے، آگے چاول آ رہا ہے، چاول نہیں کاشت ہو رہا۔ یعنی انہوں نے جو پچھلے سال اس بی بی نے، یہ جو ٹک ٹاکر ہماری چیف منسٹر ہے، اس نے محکمہ خوراک کا جو ختم کیا، اس نے پچھلے سال پہلی آخری جو خریداری ہوئی تھی 375 ارب روپے کی تھی، اس نے تقریباً اپنے اشتہاروں پہ 100 ارب سے زیادہ لگا دیا۔ تو کیا یہ گندم خریدنے کے لیے ان کے پاس 375 ارب روپیہ پنجاب میں نہیں تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو بجٹ آ رہا ہے 13 کو، یہ تسلسل ہوگا اس فیڈرل گورنمنٹ کا، اور انہوں نے وہاں پہ بھی لینڈ مافیا کو، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی جو ان کے مقاصد ہیں ان کو انہوں نے پروان چڑھانا ہے اور ان کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہم اپنے پنجاب کے بجٹ میں بھی بات کریں گے، لیکن وفاقی بجٹ میں مجھے جو ایک سمجھ آئی ہے بات کہ اگر آپ 4 شعبوں کو اکٹھا کریں تو آپ کا ٹوٹل بجٹ جو بنتا ہے وہ آئی تھنک بنتا ہے 2000 ارب روپے کا، جو میں نے جو دیکھا ہے کل سے۔ تو اگر آپ 4 شعبے دیکھیں، جو آپ صوبوں کو پیسے دیں گے، جو آپ ڈیفنس میں پیسے دیں گے، جو آپ رکھ رہے ہیں ترقیاتی کاموں میں پیسے، اور جو آپ دیں گے پیسے آپ کے جو اس کے رکھ رہے آپ اپنے لیے، یہ جو وفاقی گورنمنٹ ہے وہ بنتا ہے 1907 ارب روپیہ۔ تو باقی آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ 4 شعبوں کو آپ لے کے آ جائیں ڈیولپمنٹ میں، جو صوبوں کو آپ نے دینا ہے، جو انہوں نے اپنے لیے ڈسکریشنری پاور، جو نواز شریف فیملی کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ کرتی یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا یہ پیسہ رکھتی ہے وہ رکھتی ہے مختلف شعبوں میں، اور ان شعبوں میں یہ پیسے دیتے ہیں تھوڑے، کسی جگہ پہ 20% دے دیا، کسی جگہ پہ 10% دے دیا، پھر اپنے ڈسکریشنری فنڈ میں لا کے یہ لوگوں کو خریدتے ہیں۔ ان کا دماغ ہے کہ یہ حوالدار سے لے کے یہ جج تک لوگوں کو خریدتے ہیں، اور اسی خریداری پہ انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا جو بجٹ آئے گا اس سے بھی تباہ کن آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک ٹک ٹاکر چیف منسٹر بیٹھی ہے جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے عوام کی۔ اور اس بجٹ کو ہم اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں صرف کسان کا استحصال نہیں ہوا، اس بجٹ میں ہر ایک سفید پوش انسان کا جس کا صبح سے لے کے شام تک روٹی کی فکر اس کو لگی رہتی ہے، اس کا استحصال ہوا ہے۔ اگر اس بجٹ میں کوئی بینیفیشری ہے تو وہ لینڈ مافیا ہے، جس کے پاس پہلے ہی اربوں روپے ہیں۔ اب یہ آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ ہاؤسنگ سکیمز میں بڑی تیزی آ جائے گی، پلاٹس میں بڑی تیزی آ جائے گی، اور کمیشن یہ لیں گے وہاں سے۔ تو ہم بحیثیت پارٹی وفاق کا اور صوبے کا تو آنے سے پہلے ہی ہمیں پتہ ہے، اس کا تو ہم آپ کو 14 تاریخ کو پوسٹ مارٹم بنا کے دیں گے انشاءاللہ، لیکن وفاق کی کڑی اتر جائے گی کیونکہ یہ چچا بھتیجی کی ایک گورنمنٹ ہے اور ریجیکٹڈ گورنمنٹ ہے عوام کی طرف سے، ان کے پاس عوام کی مورل سپورٹ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ عوام سے بدلہ لے رہے ہیں۔ تھینک یو۔ صاحبزادہ صاحب آپ سے 1 منٹ لیں گے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ صاحب آپ کو پتہ ہے جٹ بھی ہیں اور میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب تمام فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب احمد بچر صاحب رکھ چکے ہیں، میجر سرور صاحب، دیگر تمام ہمارے ساتھی اور بھائی۔ میں صرف 2-3 باتیں کروں گا جی، بڑی آسان زبان کے اندر۔ زمیندار جب مرکزی مین فصل لگاتا ہے، وہ گنا ہو، وہ کپاس ہو، وہ گندم ہو،
تو اس کا پورے سال کا انحصار اس فصل کے اوپر ہوتا ہے. وہ پورا سال بجلی کا بل بیچارہ ادھار پہ چلتا ہے, وہ کھاد ادھار پہ اٹھاتا ہے, وہ بیج ادھار کے اوپر اٹھاتا ہے, وہ اپنے بچوں کی شادیاں ادھار کے پیسوں سے کرتا ہے, اور جب یہ فصل آتی ہے تو وہ اپنے سال کے تمام واجبات کلیئر کرتا ہے. آپ نے اتنا بڑا قتل عام کیا ہے, آپ نے یہ ظلم نہیں کیا, آپ نے ذمہ داروں کا قتل عام کیا ہے کہ ذمہ دار کی فصل اس کے گھر کے اوپر پڑی ہوئی ہے, اس کی کاسٹ تو بہت دور کی بات ہے, وہ اپنی جو لاگت ہے وہ بھی 50% بھی ریکور نہیں کر پایا. آپ نے اسے تباہ کر دیا. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ کیا چل رہا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا یہ ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اسے غرض ہے تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لان کے لیے تو 6 کروڑ روپے رکھا گیا ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس کے. آپ کی پول میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کے لیے تو 20 کروڑ روپے رکھا گیا ہے. آپ کے ڈسکریشنری فنڈز کے اندر اضافہ کیا گیا ہے, لیکن آپ نے ذمہ دار کو کیا دیا؟ آپ نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا. 2000 میں یونائٹڈ نیشن کے ملینیم گولز آئے تھے, اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ 2020 سے 22 تک دنیا کے ورسٹ افیکٹی کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان ول فال ان ٹاپ 5. آپ نے پچھلے 22 سال میں کیا کیا؟ آج آپ کو پتہ ہے, ایک تو گورنمنٹ کا ظلم ہے, دوسرا کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم نے کوئی افیکٹو پالیسی نہیں بنائی. گرمی کی شدت کی وجہ سے, بے وقت کی بارش کی وجہ سے, ژالہ باری کی وجہ سے کسان ہر طرف سے پٹ رہا ہے. آج اگر کسی علاقے کے اندر کوئی ذمہ دار, میرا تعلق فیصل آباد سے ہے, میرے ایریے میں اگر کوئی بندہ 50 من کنک نکال لیتا نا فی ایکڑ, تو 10 گاؤں تک دھوم جاتی ہے, اس کی ڈھول بجتا ہے کہ اس بندے نے 50 من کنک اٹھائی ہے 1 ایکڑ سے. انڈین آپ پنجاب میں جا کر دیکھیں, وہاں پر 125 من 150 من فی ایکڑ پہ گندم کی ایوریج چلے گی. کیوں؟ ہم نے بیج کے اوپر سرچ نہیں کی, ہم اپنا بیج مارکیٹ کے اندر نہیں لے کے آئے. آپ کی ڈی اے پی شارٹ ہے, اور وہ بھی شارٹ ابھی 13-14 ہزار نہیں, 18-18 19 ہزار تک چلی گئی ہے. آپ کی فصل اٹھانے والا کوئی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ قتل عام ہے پاکستان کے کسان کا, پاکستان کے ذمہ دار کا, جو پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے. اور جیسا شیخ صاحب نے کہا, سب سے الارمنگ سائن یہ ہے کہ آپ کا ذمہ دار اپنی انکم کے لیے, ذریعہ معاش کے لیے کوئی اور ذریعہ تلاش کرنا شروع ہو گیا ہے. سو دیٹ سٹینڈز کہ وہ طبقہ فکر, وہ طبقہ جس کے اوپر آپ کا انحصار تھا, وہ اب آپ کو رلائے گا. وہ خود رو رہا ہے. اور میں آخری بات عرض کر دوں, 2030 کے اندر پریڈکٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان غذائی بحران کے ممالک میں ٹاپ 3 میں فال کرے گا. ہم تو 2030 بھی نہیں دیکھ رہے. یہ بے شرم حکمران, یہ بدبخت حکمران, یہ مزدور دشمن, کسان دشمن حکمران اگر 1 سال بھی اور رہ گئے تو آپ کو 2026-27 میں فوڈ انسیکیورٹی آ جائے گی. آپ کے پاس اپنی غذائی اجناس اویلیبل نہیں ہوں گی جو آپ کی 25-26 کروڑ آبادی کی ضروریات کو پورا کر سکے. کیا کریں گے؟ آپ کو باہر سے منگوانا پڑے گا. $10 بلین قرضے آپ کے 76,000 ارب ڈالر کراس کر چکے ہوئے ہیں, اور کہاں پر آپ کھڑے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے, اینڈ مائی اسپیشل اپریسیشن ٹو شیخ وقاص صاحب, جس طریقے سے انہوں نے کسان ونگ کے اوپر کام کیا ہے, جس طریقے سے ہمارے تمام لوگ باہر آئے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں متحد ہو کے سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لوگوں کو 2 وقت کا رزق پہنچانے کے لیے اور ان کی روٹی بچانے کے لیے ہمیں سڑکوں کے اوپر آنا پڑے گا. اور ان بدبخت پر میں آخری بات اس کو کروں گا, وزیر خزانہ کو, بس تیری عظمت نو سلام ہے بھائی. جس ڈٹھائی دے نال, جس جھوٹ بے شرمی دے نال, اور جس مہارت دے نال تو جھوٹ بولے ہے نا, یہ میرا خیال ہے اس قسم کا وزیر داخلہ, وزیر خزانہ اور دنیا میں کسی جگہ پر اویلیبل نہیں ہے. تو ہماری اسپیشل کنڈونیشن ساڑھے اعلیٰ دن کوڑا ہے. ہاں کوڑا ہے, ڈھیر کوڑا ہے. کوڑا بھی کوئی نہیں, ڈھیر کوڑا ہے. یعنی آپ وہ کچھ بیان کرتے گئے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب یہ تمام چیزیں تبدیل ہوں گی, اور انشاءاللہ تبدیلی کی بنیاد ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو سر. اینی کویشچنز؟ یہ پیش ہوا ہے.
20% डिफाई के लिए मुख्तस किया गया ज़राए के तौर पर भी ये बात सामने आई है, जबकि किसान का पानी बंद हो चुका है, मोदी ने बंद कर रखा है, तो वो जो आवाम है वो टैक्स दे रही है, दिफा के लिए दे रही है, और पानी अभी तक नहीं खोला जा सका, ना हुकूमत खोल रही है, ना कोई दिफाई इदारे अभी तक पानी खुलवा रहे हैं। तो इसके ऊपर की सोच आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, हम ये समझते हैं कि जैसे एक नेशनल सिक्योरिटी मुल्क का दफा है, किसान भी पाकिस्तान की एक डिफेंस लाइन है। जब आपकी इकॉनमी तबाह हो जाती है तो उसके बाद दुश्मन के लिए आपको कैप्चर करना, तस्खीर करना आसान हो जाता है। हम ये समझते हैं कि किसान के साथ ये जुल्म करके ये इन फस्ताइयों की लेला हुकूमत के लेले बजट में जिन्होंने किसानों को तबाह किया है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा कर दिया है। हम देखें, मुल्क का दफा बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। किया है ये 3 दिन की जंग में कि हमारे दिफा के जो मैकेनिज़म्स हैं वो नाकाबिले तस्खीर थे। एक कमीना, गलीज़, गंदा रिवायती दुश्मन जो है उसको आपकी फोर्सेस ने शिकस्त दी है। वो तो वहाँ शिकस्त हवा में दे रहे हैं, बॉर्डर्स पे दे रहे हैं। आप पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करके आप पाकिस्तान के लिए एक और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा कर रहे हैं। तो जहाँ वहाँ 20% जो है वो जस्टिफाई किया जाता है बजट में, मैं ये समझता हूँ कि ये उससे भी बड़ा थ्रेट है। अगर आप 5th जनरेशन वॉरफेयर में और उसमें आ जाए, कनेटिक नॉन कनेटिक वाले चक्कर में अगर आप इधर आ जाएं, तो जब इकॉनमियाँ तबाह कर दी जाएँ तो फिर उनको हमले करने की ज़रूरत कोई नहीं होती। तो जब आप कहते हैं आपकी एग्रेरियन इकॉनमी है, तो ज़रूरी इकॉनमी जब थोड़े मुल्क की ख़त्म हो जाएगी, किसान मुक गया तो इकॉनमी ख़त्म होगी ना। नो कस्टमर, नो बिजनेस, नो किसान तो नो इकॉनमी। तो उस तो बाद तुसी किहड़े डिफेंस की गल करते हो, तो कित्थों की गल करते हो? थोड़ी हिफाजत है ना, थोड़ी हिफाजत है, मेरी हिफाजत है। किसान कौन है? इस मुल्क के रहने वाले। तो जहाँ वो ज़रूरी है वहाँ ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि दोनों का जो रिस्क दोनों को है उसके सब असरात, कॉन्सिक्वेंसेज एक जैसे हों। तो यस, ये जुल्म है इनके साथ। ये भी किसान कमज़ोर, कहते हैं ना किसान दुश्मनी पाकिस्तान दुश्मनी, हम कह रहे हैं क्योंकि आप इनको ख़तरे में डाल के पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डाल रहे हैं। सर, कहा जाता है कि बुरा नहीं छूट रहा, बुरी बात है, लेकिन उसका बरामद नहीं हो रही, ये खतरे की बात है। अच्छा, तो गवर्नमेंट इज इन स्टेट ऑफ डिनायल, वो तो इन बातों की तस्दीक ही नहीं कर रही, जब वो डिनायल में है तो हाउ कम यू विल बी एबल टू परसुएड देम कि इस मुतालिक वो इक़दामात करें। हर साल गवर्नमेंट मुलाजिम आते हैं, इस्लामाबाद में एहतजाज करते हैं, तो आप कुछ किसानों के साथ लाएमत तश्कील देंगे कि वो एक जामिया एहतजाज करें ताकि इनकी बात मनवाई जा सके। जाहिर बात है फूड इंसिक्योरिटी का खर्चा आप पूरे पाकिस्तान को। ऐसे बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की है। देखें, वो हमारे एक मिसाल है, मगर वो गंदी मिसाल है, मैं इतने सारे सामने तो नहीं दसांगा, अलग दसांगा। बात ये है कि जब बंदे बगैरत हो जाए ना, ये चले आपको थोड़ा सा, हालांकि ये भी सख्त लफ्ज़ है मगर मैं आपको थोड़ा सा उसमें लिखा, तो फिर उन्हें कोई फिक्र नहीं होती लोग क्या कह रहे हैं। हमें इन्हें परसुएड नहीं करना, हमने अवाम को बताना है कि ये जो आपके साथ कर रहे हैं, आप खड़े हो जाओ, उठो। खान की आवाज़ है, हमारे साथ हम आवाज़ हो, हम तुम्हारी आवाज़ बन रहे हैं। हम 8 फरवरी को भी तुम्हारी आवाज़ बने थे, हम आज भी तुम्हारे साथ खड़े होने को तैयार हैं। जिस दिन पाकिस्तान का किसान खड़ा हो गया तो ये सारी तहरीकें जो हैं उसके सामने कुछ नहीं रह जाएंगी। सो इंशाल्लाह एक लाएअमल तैयार हुआ है फेज़ वाइज। पंजाब का आज यहाँ पे इकट्ठ था, यहाँ पे एक गैदरिंग हुई है, वो लोग आज रात तक बैठेंगे, सारे ज़िले सदूर यहाँ होंगे, KP का उसके बाद होगा। तो ये चीज़ें उस मोमेंटम में जा रही हैं, बेहतरी है। मैं आपसे स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं कर सकता ओपनली, व्हेन इट विल शो अप इट विल शो अप। इट्स न्यूली कहना चाहिए इस्टेब्लिश तो नहीं बट न्यूली रिवाइव्ड विंग, बिकॉज ये बहुत अरसा पहले काम करता रहा, फिर बीच में 3-4 साल ये बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया था। अब इसको हमने पिछले 4-1 महीने से चीज़ों को जोड़ा है, और जो हालात हैं पंजाब सिंध में, क्योंकि हमको सिर्फ पंजाब के नहीं, किसान जो है वो KP में भी है, नौयत और होगी, किसान बलोचिस्तान में भी है, फ्रूट फार्मर्स हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, सिंध का हारी बेज़मीन हारी, उसकी आवाज़ हम बनना चाहेंगे। आप देखें यदि ज़मीन अपनी नहीं है और जिन्हों हारी नूं जिवें धुतकारिया जाता है, वो इस महंगाई का और इस गिरावट का शिकार होने के बाद उस बेचारे के साथ क्या हालात हो, तबाह होगी हर शय। तो बिल्कुल सर, हम सबको शऊर दे के अपने लाएअमल के तहत अपने साथ शामिल करेंगे, और हम समझते हैं कि किसान अगर खड़ा हो जाता है, क्योंकि इस जुल्म के बाद भी खड़ा ना होना भी जुल्म है, ये जो हमारे साथ हो गई है,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ محسوس ہو رہا بٹ اٹ ول ایونچولی افیکٹ یو, یہ یاد رکھیے گا. یہ پھر دیکھیں نا وہ گندم سستی ہو گئی تو آٹا کتنا کو سستا ہو گیا, چینی کی کوئی چیز کوئی نیچے گئی ہے, کوئی چیز نیچے گئی ہے. 10% کی آپ نے بات کی سرکاری ملازموں کی, میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا وہ 22 لاکھ آمدنی والے لوگوں کے اوپر ہوا ہے. 22,000 25,000 ٹیکس کی چھوٹ ہے, کیا چھوٹ آئی آپ کو بیچ میں؟ اس سے اچھا تو نہ کرتے. تو انشاءاللہ کوشش ہماری ہے, اللہ سے دعا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ جس طرح, کیونکہ ہم ان کی آواز بننا چاہتے ہیں. بڑے بڑے دنوں بعد ہے سوال سیدھا آیا. اچھا تسی آخری کا اچھا کون سا ہے جی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر کے پی کے میں آپ ڈائریکٹ انوالو ہونے کی کریم لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ کے پی کے عوام کے لیے بجٹ میں کوئی ریلیف ہے. پنجاب کا تمہیں صاحب نے بتا دیا خیبر پختونخوا میں. دیکھیں یہاں پہ خیبر پختونخوا حکومت کا کوئی نمائندہ بیٹھا نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں کوئی نمائندہ یہاں پہ نہیں ہے, مگر جو یہ بجٹ ہے جو آئے گا خیبر پختونخوا کا, چیف منسٹر ادھر ہی آئے ہوئے ہیں, آج ہماری ان سے آنے سے پہلے بات بھی ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑا کنٹینٹ فیل کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا اے ڈی پی آج تک تاریخ میں جو ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز وہ نہیں ہوئے ہیں, بڑے میگا پروجیکٹس بھی ہیں. ان کی تفصیل ان کے انفارمیشن منسٹر آپ سے شیئر کریں گے, یہ ان کو پرائیڈ لینے دیں کہ وہ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں. پلیز. شیخ صاحب کسان کی بات کی آپ نے, تو کسان ونگ جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت کے اندر موجود ہے. ہاں, اور کسانوں کی بہت ساری تنظیمیں بھی اس وقت موجود ہیں جی ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ تمام تنظیمیں اکٹھی ہو کے بڑا زبردست سوال. میں آپ کے توسط سے اس پریس کانفرنس کے توسط سے ویری امپورٹنٹ تھنگ یو ریزڈ, میں پاکستان کی تمام کسان تنظیموں کو دعوت دیتا ہوں, تمام کسان تنظیموں, اور پاکستانی عوام کو بھی کہتا ہوں سن لو, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھنے والا کسان کی تنظیم سے جو شخص ہے, آؤ متحد ہو جائیں, اتحاد کریں, اکٹھے ہو جائیں. کسان تنظیمیں اپنی سیاست ہمیں چھوڑ دینی چاہیے, یہ سیاست کی بات نہیں, یہ کسان کے معاش کی بات ہے. ہم حاضر ہیں آپ سب تنظیموں کے ساتھ. میں نے اپنے صوبائی پریزیڈنٹس کو کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ الائنسز کریں, ان کے ساتھ ملیں اور مل کے کسان کی جنگ لڑیں. اٹس اے ویری گڈ کوشچن. میں اس میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں. دیکھیں کسان کی جتنی تنظیمیں ہیں ہم ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں, انہوں نے رابطے کیے ہیں. میجر صاحب ہمارے صدر ہیں, صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے رابطے کیے. خالد صدریت صاحب نے بھی کیا رابطہ. سب رابطے کر رہے ہیں. لیکن شیخ صاحب نے جو اپیل کی ہے نا کسانوں سے, اور میں ڈالے والوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جو احتجاج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے پنجاب میں کوئی کرنے دیتا ہے, میں کھل کے بات کر رہا ہوں, آپ ان کو نہ روکیں, لوگوں کے جذبات کو باہر آنے دیں. یہ سیاسی زندہ لاشیں ہو چکی ہیں, اب آپ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. آپ نے 16 مہینے اس گورنمنٹ کا بوجھ اٹھایا ہے. انہوں نے کوئی آج دن تک ان کی کریڈیبلٹی عوام میں نہیں ہے, انہوں نے ڈیلیورنس نہیں کی. اور ہمارے جتنے لوگ ہیں جو بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ ہم احتجاج کرنے آتے ہیں, ان کے پیچھے دونوں لگ جاتے ہیں, ڈالے والے بھی اور دوسرے گاڑی والے. سر آخری بات, پورے پاکستان میں چاہے پنجاب, چاہے کے پی, چاہے سندھ, چاہے بلوچستان, جتنے پولیس کے ہمارے لوگ ہیں 80% سے زیادہ پولیس والے کسانوں کے بچے ہیں. چاہے ایجنسیوں میں ہے, چاہے پولیس میں ہے, چاہے سی ٹی ڈی میں ہے. آپ دیکھ لیں, ہمارے حلقوں میں دیکھ لیں, علاقوں میں دیہاتی ہیں. تو میں تمہیں سارے نو کہنا تواڈے بچیاں دا, تواڈے پیو دادے دے بچیاں دا انہاں روٹی کھو لئیے, سدھے ہو جاؤ اپنے حق کے لیے. جو احتجاج کرے کسانوں کا, اس احتجاج کا حصہ بنو, کیونکہ تمہاری روزی روٹی اٹھا لی ہے انہوں نے, تمہارے بزرگوں کے, تمہارے بچوں کے, تمہارے خاندان کے ہاتھوں سے معاش چھین لیا ہے. اپنے افسروں کو بتاؤ کہ ہم